جب قائد اعظم بستر مرگ پر تھے تو نہ صرف انہیں نظر انداز کر دیا گیا بلکہ فاطمہ جناح جو قبل ازیں مرکز نگاہ رہی انہیں بھی پہلے جیسی اہمیت حاصل نہ رہی۔ قائد اعظم کی برسی پر مسلسل 2 برس فاطمہ جناح کی تقریر نشر نہ ہونے دی گئی اور تیسری برسی پر جب ریڈیو پاکستان پر فاطمہ جناح کی تقریر نشر ہوئی تو اسے سنسر کر دیا گیا۔ یہی نہیں بلکہ فاطمہ جناح کی مشہور زمانہ کتاب مائی برادر جو ایوب خان کے دور میں شائع نہ ہو سکی، جب 1988 میں یہ کتاب قائد اعظم اکیڈمی کے زیر انتظام شائع ہوئی تو اس میں سے بعض واقعات حذف کر دیے گئے۔ قائد اعظم اکیڈمی کے روح رواں شریف المجاہد اور معروف بیوروکریٹ قدرت اللہ شہاب نے یہ فیصلہ کیا کہ کچھ صفحات نظریہ پاکستان کے منافی ہیں۔ جب فاطمہ جناح نے پہلے فوجی حکمران کے خلاف صدارتی الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا تو جنرل ایوب خان نے گھٹیا پن کی تمام حدیں عبور کرتے ہوئے فاطمہ جناح پر قائد اعظم سے غیر فطری تعلقات کا الزام لگا دیا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ نئے سلسلے حکمرانی کرنے والی خواتین کی دوسری قسط میں آج ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے۔ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ 14 اگست 1948 کو پاکستان کی آزادی کی پہلی سالگرہ آئی۔ اس موقع پر علالت کے باوجود قائد اعظم نے قوم کے نام بڑا ولولہ انگیز پیغام جاری کیا۔ یوم آزادی کے چند روز بعد وزیر خزانہ مسٹر غلام محمد جو بعد ازاں خود گورنر جنرل بنے وہ قائد اعظم سے ملنے آئے۔ لنچ کے وقت جب مس فاطمہ جناح ان کے ساتھ اکیلی بیٹھی ہوئی تھیں تو مسٹر غلام محمد نے کہا، مس جناح میں ایک بات آپ کو ضرور بتانا چاہتا ہوں۔ یوم آزادی پر قائد اعظم نے قوم کے نام جو پیغام دیا تھا اسے خاطر خواہ اہمیت اور تشہیر نہیں دی گئی۔ اس کے برعکس وزیر اعظم لیاقت علی خان کے پیغام کو وہ پوسٹر پر چھاپ کر اسے نہ صرف شہر شہر دیواروں پر چسپاں کیا گیا ہے بلکہ ہوائی جہازوں کے ذریعے اسے بڑے شہروں پر بھی پھینکا گیا ہے۔ فاطمہ جناح نے اس بات کو نظر انداز کر دیا کیونکہ انہیں شہرت اور ناموری کے بجائے اپنے بھائی کی گرتی ہوئی صحت کی فکر تھی۔ مادر ملت فاطمہ جناح کو قومی منظرنامے میں مرکزی اہمیت حاصل رہی مگر قائد اعظم کی وفات کے بعد انہیں دیوار سے لگا دیا گیا۔ نواب لیاقت علی خان وزیر اعظم تھے تو قائد اعظم کی پہلی اور دوسری برسی خاموشی سے گزر گئی اور ان مواقع پر فاطمہ جناح کی تقریر ریڈیو پاکستان پر نشر نہ ہو سکی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حکومت براڈ کاسٹ سے پہلے ان کی تقریر کا مسودہ دیکھنا چاہتی تھی اور ان کا اصرار تھا کہ وہ اپنی تقریر کا متن کسی کو نہیں دکھائیں گے۔ تیسری برسی کے موقع پر انہوں نے اس شرط پر ریڈیو پاکستان سے مخاطب ہونے پر آمادگی ظاہر کی کہ وہ اپنی تقریر کسی کو نہیں دکھائیں گی اور اسے براہ راست نشر کیا جائے گا، لیکن فاطمہ جناح کی یہ تقریر سنسر کر دی گئی۔ ہوا یوں کہ ایک مقام پر ریڈیو پاکستان کی ٹرانسمیشن بند ہو گئی۔ فاطمہ جناح معمول کے مطابق بات کرتی رہی مگر وہ جملے جن پر حکومت پاکستان کو اعتراض تھا لوگ انہیں نہیں سن پائے۔ بعد ازاں ریڈیو پاکستان کے کنٹرولر براڈ کاسٹنگ زید بخاری کی اس حوالے سے فاطمہ جناح سے خط و کتابت بھی ہوئی۔ جمیل احمد کی مرتب کردہ کتاب مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح تقاریر، پیغامات اور بیانات کے صفحہ نمبر 59 اور 60 پر فاطمہ جناح اور زید بخاری کے درمیان ہونے والی خط و کتابت کا متن نقل کیا گیا ہے۔ زید بخاری نے لکھا، میں نہایت خلوص کے ساتھ گزشتہ رات آپ کی نشری تقریر میں بہت تھوڑے سے وقفے کے لیے ایک مرتبہ گڑبڑ ہونے پر معذرت خواہ ہوں۔ گزشتہ ہفتے کے روز ہمارے جنریٹروں میں کچھ خرابی ہو گئی تھی اور ہم نے کل نیشنل ہکپ کے دوران 8 بجے رات سے 9:15 بجے رات تک اپنے ٹرانسمیٹروں کو پوری بجلی فراہم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی۔ مجھے نہایت افسوس ہے کہ ٹرانسمیٹروں کو پوری بجلی فراہم کرنے میں ہم پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکے اور نتیجتاً ہمارے سننے والوں اور ہمارے ٹرانسمیٹر مانیٹروں نے ہماری تیسری نشریات کے دوران کچھ خرابی محسوس کی۔ تاہم میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس خرابی نے آپ کی نشری تقریر کی روانی کو متاثر نہیں کیا، جس کا اظہار ہمارے ریجنل اسٹیشنوں سے موصولہ رپورٹوں سے ہوتا ہے۔ فاطمہ جناح نے اس مراسلے کے جواب میں جو خط تحریر کیا
اس سے سنسرشپ کی واردات پوری طرح آشکار ہو گئی۔ انہوں نے زیڈ بخاری کو لکھا، 11 ستمبر کو آپ نے میرے براڈ کاسٹ کی کاپی شام 7 بجے منگوا بھیجی تھی اور 8 بجے شام آپ بنفس نفیس نہایت متوشش حالت میں میری رہائش گاہ پر تشریف لائے تھے اور آپ نے نمناک آنکھوں کے ساتھ مجھ سے اپنی تقریر میں سے بعض جملے حذف کرنے کی استدعا کی تھی۔ میں نے جذبات سے بالاتر ہو کر آپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی اور آپ کو بتایا تھا کہ اگر ایک خود مختار جمہوری ملک میں کسی قسم کی آزادی اظہار نہیں ہے تو میں اپنی تقریر کو تبدیل کرنے کے بجائے اپنی تقریر سے دستبردار ہونے کو ترجیح دوں گی، جو خود آپ کی فرمائش پر نشر کی جا رہی تھی۔ معمول کے مطابق براڈ کاسٹ کے ختم ہونے کے بعد آپ نے میری ریکارڈ شدہ تقریر مجھے سنوانے کے لیے کہا تھا۔ اس میں کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں تھی۔ یہ کتنی حیران کن بات ہے کہ اس وقت نہ تو آپ نے اور نہ آپ کے عملے کے کسی رکن نے ٹرانسمیٹروں میں کسی نقص یا خرابی کا ذکر تک کیا تھا۔ مجھے اپنے گھر واپسی پر اپنی تقریر کی براڈ کاسٹ میں خرابیوں کا پتہ چلا تھا اور یہ بات میرے لیے اس لیے بھی موجب حیرت تھی کہ یہ خرابیاں عین انہی جملوں کے وقت پیدا ہو گئی تھیں جن کو حذف کرنے کی آپ نے درخواست کی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے ٹرانسمیٹر نہایت مستعد اور فرمانبردار قسم کے ہیں، جو آپ کی سہولت کے پیش نظر نقص پیدا کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ جن لوگوں نے میری اصل براڈ کاسٹ میں رکاوٹ ڈالنے اور خرابی پیدا کرنے کی کوشش کی اور میری آواز کو لوگوں تک پہنچنے سے روکا اور جن جملوں کو انہوں نے ختم کرنے کی کوشش کی، وہ دراصل ان کی اہمیت کو اجاگر کر گئے۔ آپ نے اپنے خط میں اپنے ریجنل سٹیشنوں سے میری براڈ کاسٹ کی روانی کی رپورٹوں کا حوالہ دیا ہے۔ اگر آپ ان سے مطمئن ہوتے تو پھر کسی قسم کی معذرت کی ضرورت نہیں تھی۔ جہاں تک اس ضمن میں لوگوں کی شکایت کا تعلق ہے تو ان ناراض ہونے والوں کو معقول طور پر مطمئن کرنا آپ کا کام ہے۔ آپ کی وضاحت نہ تو تسلی بخش ہے اور نہ قائل کرنے والی۔ ایسی صورت میں معذرت اقبال جرم کا محض ایک ملائم سا انداز ہے۔ چند برس بعد جب جنرل ایوب خان نے پاکستان بھر میں ماشاء اللہ لگا کر عنان اقتدار پر قبضہ کیا تو ان سے امیدیں وابستہ کرنے والوں میں محترمہ فاطمہ جناح بھی شامل تھیں۔ انہوں نے اخبارات کو جاری کیے گئے اپنے بیان میں کہا، جنرل ایوب خان کی حکومت میں ایک نئے عہد کا آغاز ہوا ہے۔ خدا نے چاہا تو یہ تاریک دن جلد ہی ختم ہو جائیں گے اور پاکستان کو اقوام عالم میں ویسا ہی مقام حاصل ہوگا جیسا قائد اعظم نے سوچا تھا۔ تب شاید انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اس فوجی راج کے کیا اثرات مرتب ہوں گے اور ایک روز انہیں پاکستان کے پہلے فوجی حکمران کے خلاف میدان عمل میں اترنا پڑے گا۔ عہد ایوب میں صدارتی الیکشن کے دن قریب آ رہے تھے اور اپوزیشن جماعتیں جنرل ایوب خان کے لیے میدان کھلا نہیں چھوڑنا چاہ رہی تھی۔ اس لیے خواجہ ناظم الدین کی مسلم لیگ کونسل، شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ، نیشنل عوامی پارٹی ولی خان، نیشنل عوامی پارٹی بھاشانی گروپ، سابق وزیر اعظم چودھری محمد علی کی نظام اسلام پارٹی اور مولانا مودودی کی جماعت اسلامی نے کمبائنڈ اپوزیشن پارٹیز کے نام سے ایک سیاسی اتحاد بنا لیا۔ ایوب خان کے مقابلے میں صدارتی امیدوار کے طور پر خواجہ ناظم الدین، چودھری محمد علی اور جنرل اعظم خان کے نام زیر غور آئے، مگر کسی نام پر اتفاق نہ ہو سکا۔ ایوب خان اپنی خود نوشت فرینڈز ناٹ ماسٹرز میں کہتے ہیں کہ سی او پی کا مطلب ہے کلٹ آف پاور، یعنی مسلک کے اقتدار۔ ان میں ہوس اقتدار کے سوا کوئی قدر مشترک نہ تھی۔ ان کی کیفیت ان بہت سی جنگلی بلیوں کی سی تھی جن کی دمیں ایک دوسرے کے ساتھ باندھ دی گئی تھی۔ کمبائنڈ اپوزیشن پارٹیز نے فاطمہ جناح کو صدارتی امیدوار نامزد کر کے ایوب خان کو ششدر کر دیا۔ 17 ستمبر 1964 کو محترمہ فاطمہ جناح نے اپوزیشن کے متفقہ امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑنے پر آمادگی ظاہر کی اور 18 ستمبر کو راولپنڈی کے جلسہ عام سے انتخابی مہم کا آغاز ہو گیا۔ سپریم کورٹ کے وکیل سید سمیع احمد، جو عوامی لیگ کی مرکزی ورکنگ کمیٹی کے رکن ہونے کے ناطے اس انتخابی مہم کا حصہ تھے، وہ اپنی کتاب ہسٹری آف پاکستان اینڈ رول آف دا آرمی میں لکھتے ہیں کہ جب فاطمہ جناح نے ایوب خان کے خلاف انتخاب لڑنے کے لیے اپنی نامزدگی قبول کی اور سیاسی میدان میں اتری تو ایوب خان کے کیمپ میں افراتفری پھیل گئی۔ دونوں صوبوں کے گورنروں یعنی عبد المنعم خان اور نواب آف کالا باغ، جو اپنے اپنے صوبے پر آہنی ہاتھوں سے حکمرانی کر رہے تھے، ہکا بکا رہ گئے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں اور اس صورتحال کا مقابلہ کیسے کریں۔
ایوب راج نے محترمہ فاطمہ جناح کا راستہ روکنے کے لیے ڈھٹائی اور بے شرمی کی سب حدیں عبور کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ مولانا بھاشانی کی وفاداریاں خرید لی گئی، مگر شیخ مجیب الرحمان ڈٹ کر فاطمہ جناح کے ساتھ کھڑے رہے اور مشرقی پاکستان میں مادر ملت کو خوب پذیرائی ملی۔ جنرل ایوب خان کو اور کچھ نہ سوجی تو فاطمہ جناح کے خلاف مذہب کارڈ استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا اور سرکاری سطح پر یہ پروپیگنڈا کیا جانے لگا کہ اسلام میں عورت کی حکمرانی جائز نہیں۔ ایوب خان نے ایڈوائزری کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کی بنیاد رکھی، جو آگے چل کر کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی یعنی اسلامی نظریاتی کونسل بنی۔ فاطمہ جناح کے خلاف اس ادارے کو استعمال کرنے کا وقت آن پہنچا تھا۔ مشتاق احمد اپنی تصنیف گورنمنٹ اینڈ پالیٹکس ان پاکستان میں بیان کرتے ہیں کہ فاطمہ جناح کو ریاست کا سربراہ بننے سے روکنے کے لیے فتویٰ حاصل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ لاہور میں ایک کانفرنس منعقد ہوئی جس میں اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن مولانا عبدالحمید بدیونی کی موجودگی میں 650 علماء نے فتویٰ دیا کہ سربراہ ریاست کا منصب کسی خاتون کے حوالے کرنا غیر اسلامی اور حرام ہی نہیں بلکہ ملک اور قوم کے لیے تباہ کن ہوگا۔ گورنر مشرقی پاکستان عبد المنعم خان نے بھی اس سرکاری پروپیگنڈے کو پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے اپنے بیانات میں علماء و مشائخ سے اپیل کی کہ وہ عوام کو صحیح صورتحال سے باخبر کریں اور انہیں بتائیں کہ اسلام عورت کی حکمرانی اور ریاست کا سربراہ بننے کی اجازت نہیں دیتا۔ جماعت اسلامی کے بانی سید ابوالعلا مودودی نے اس سرکاری پروپیگنڈے کا توڑ کرتے ہوئے فتویٰ دیا کہ خاتون سربراہ ریاست بن سکتی ہے اور اسلام میں اس حوالے سے کوئی قدغن موجود نہیں۔ اس جوابی فتوے پر درباری ملاں سرگرم ہو گئے اور مولانا مودودی کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا کیا جانے لگا۔ ہربرٹ فیلڈ مین اپنی کتاب فرام کرائسس ٹو کرائسس پاکستان 1962 to 1969 میں انکشاف کرتے ہیں کہ فاطمہ جناح کے خلاف پروپیگنڈے کے لیے پیر صاحب دیول شریف کی قیادت میں جمعیت المشائخ تشکیل دی گئی، جس نے نہ صرف یہ فتویٰ دیا کہ عورت اسلامی ریاست کی سربراہ نہیں بن سکتی، بلکہ پیر آف دیول شریف نے کہا کہ روحانی طور پر انہیں کشف ہوا ہے، اور قادر مطلق نے ایوب خان کے لیے پسندیدگی جبکہ کمبائنڈ اپوزیشن پارٹیز کے لیے ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے۔ ماں سوائے جماعت اسلامی کے بیشتر مذہبی جماعتوں نے یا تو ڈنکے کی چوٹ پر جنرل ایوب خان کی حمایت کی یا پھر درپردہ فاطمہ جناح کی مخالفت کی۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا مفتی محمود، جو اس سے پہلے آئینی ترمیم کے وقت ایوب خان کے حق میں ووٹ دے چکے تھے، وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ عورت سربراہ ریاست نہیں ہو سکتی۔ جمعیت علماء پاکستان، جس کے سربراہ مولانا عبدالحمید بدیونی کو ایوب راج کے دوران اسلامی نظریاتی کونسل کا رکن بنایا گیا تھا، انہوں نے بھی ایوب خان کی بھرپور حمایت کی۔ ایوب خان کی ٹیم میں شامل سیاسی رہنماؤں نے بھی محترمہ فاطمہ جناح کی کردار کشی کی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے تو فاطمہ جناح کو بڈھی قرار دے دیا۔ سردار شیرباز خان مزاری، جو فاطمہ جناح کے پولنگ ایجنٹ تھے، بھٹو نے انہیں قائل کرنے اور اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی۔ شیرباز مزاری اپنی سوانح حیات جرنی ٹو ڈس الوینمنٹ کے صفحہ نمبر 119 پر لکھتے ہیں کہ بھٹو نے مس فاطمہ جناح کو مضحکہ خیز انداز میں بڈھی قرار دیتے ہوئے اصرار جاری رکھا۔ اس کی فاطمہ جناح سے متعلق گفتگو، جو اکثر گٹر کی سطح تک گری ہوئی ہوتی تھی، میرے لیے باعث آزار ہوتی۔ اس نے دلیل دیتے ہوئے کہا کہ اگر کل کو بھارت کے ساتھ جنگ چھڑ جاتی ہے تو ایک نحیف اور ضعیف عورت کیا کرے گی؟ وہ ہلاکت خیز صورتحال سے دوچار ہوگی۔ ایوب خان مرد ہے، اس کے مقابلے میں ایک توانا مرد، ملک کو اس کی ضرورت ہے۔ ہمیں اتا ترک جیسا نجات دہندہ درکار ہے اور ایوب خان ہی اس کام کے لیے موزوں ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی طرح ایوب خان کی انتخابی مہم چلانے والے بیشتر سیاسی رہنماؤں کی گفتگو تعفن زدہ ہوا کرتی تھی۔ مسلم لیگ کے رہنما انجینئر خرم دستگیر، جو سابق وفاقی وزیر اور نہایت شائستہ مزاج پارلیمنٹیرین، ان کے والد غلام دستگیر خان گجرانوالہ میں وائس چیئرمین تھے، ان سے متعلق کہا جاتا ہے کہ ایوب خان کی انتخابی مہم چلاتے ہوئے انہوں نے ایک کتیا کے گلے میں لالٹین ڈال کر اسے پورے شہر میں گھمایا۔ لالٹین دراصل محترمہ فاطمہ جناح کا انتخابی نشان تھا اور غلام دستگیر خان نے مادر ملت کی بے توقیری کرنے کی کوشش میں زندگی بھر کی رسوائی اور ذلت سمیٹ لی۔ خود جنرل ایوب خان بھی فاطمہ جناح کی کردار کشی کرنے میں پیچھے نہ رہے اور اپنی تقریروں میں فاطمہ جناح کو غدار ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہے۔
ایوب خان کے انتخابی نشان پھول والے ایک پوسٹر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ فاطمہ جناح کو عبدالغفار خان سے مل کر پختونستان کے لیے کام کرنے کا الزام عائد کیا گیا اور پھر ایوب خان نے گھٹیا پن کی تمام حدیں عبور کر لیں۔ الطاف گوہر اپنی کتاب ایوب خان پاکستانز فرسٹ ملٹری رولر کے صفحہ نمبر 277 پر لکھتے ہیں کہ ایوب خان فاطمہ جناح کے بڑے جلسوں سے اس قدر خوفزدہ ہوئے کہ ان کے قائد اعظم سے غیر فطری تعلقات کا گھٹیا ترین الزام لگا کر ذاتی حملہ کر دیا۔ نواب لیاقت علی خان کے دور میں حکومت پاکستان نے معروف مصنف ہیکٹر بولیتھو کو قائد اعظم کی زندگی پر کتاب لکھنے کے لیے بلایا۔ 1954 میں ہیکٹر بولیتھو کی کتاب جناح آف پاکستان شائع ہوئی۔ چونکہ یہ کتاب حکومت پاکستان کے ایما پر شائع ہوئی تھی اور مس فاطمہ جناح اس کے مندرجات سے مطمئن نہیں تھی، اس لیے انہوں نے قائد اعظم کی سوانح حیات مرتب کرانے کے لیے کسی پاکستانی مصنف کی تلاش شروع کر دی۔ اس سلسلے میں فاطمہ جناح کا پہلا انتخاب پروفیسر عشرت حسین زبیری تھے، جو اسلامیہ کالج کلکتہ کے سابق پرنسپل اور بعد ازاں راجشاہی یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے۔ جب پروفیسر عشرت حسین زبیری 1958 اور 1959 میں امریکہ چلے گئے تو فاطمہ جناح نے یہ ذمہ داری جسٹس ایم آر کیانی کو سونپنے کا فیصلہ کیا، مگر نومبر 1962 میں جسٹس ایم آر کیانی کے اچانک انتقال کے باعث یہ منصوبہ ادھورا رہ گیا تو جی الانا کی خدمات حاصل کی گئی۔ جی الانا نے کم و بیش 18 ماہ فاطمہ جناح کے ساتھ مل کر کام کیا، مگر جب فاطمہ جناح نے ایوب خان کے خلاف صدارتی الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا تو باوجود ان دونوں کی راہیں جدا ہو گئیں۔ البتہ دونوں نے انفرادی سطح پر قائد اعظم کی سوانح حیات کے حوالے سے کام جاری رکھا۔ جی الانا کی کتاب قائد اعظم محمد علی جناح سٹوری آف اے نیشن تو شائع ہو گئی، مگر فاطمہ جناح کی 1967 میں پراسرار موت کے بعد ان کی یادداشتوں پر مبنی مسودہ اس کتابچے کی صورت میں شائع ہوا جس کا نام مائی برادر رکھا گیا۔ مارچ 1988 میں فاطمہ جناح کی کتاب مائی برادر پہلی بار شائع ہوئی تو قدرت اللہ شہاب نے قائد اعظم اکیڈمی کے روح رواں شریف المجاہد سے مل کر اس کے مسودے میں سے بعض اقتباسات حذف کروا دیے۔ سنسر کیے گئے واقعات میں سے ایک تو وزیر اعظم لیاقت علی خان کی آمد کا واقعہ ہے اور دوسرا وزیر خزانہ غلام محمد کی گفتگو ہے۔ یہ تھی مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کی کہانی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 0332841057 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔